رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والافضل المرسلین سید الاولین والآخرین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومخرب شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن الحسين زين العابدين عليهما الصلاة والسلام إن للعباس منزلة عند الله تعالى يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. صلوات بر محمد قبل اس کے کہ امام کے اس نورانی جملے کے ذیل میں اپنے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں. التماس یہ ہے کہ جو لوگ ان دنوں میں مریض چل رہے ہیں، بالاخص اس عزاخانے کی ایک اہم فرد برادر عزیز زین العابدین صاحب عرف اون بھائی جو آج بیمار ہو گئے ہیں، خدا بند عالم ان کو باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے صدقے میں جلد از جلد روح بصحت فرمائے. آپ ایک درود پڑھیں بر محمد و آل محمد، ایک مل جل کر صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد. حق ہے جو مسلسل ایام ازاں میں عزاداروں کی خدمت کرتا رہے تو اس کا اتنا حق بنتا ہے کہ اگر وہ مریض ہو گیا ہے تو ہم سب مل کر اس کے لیے دعا کریں. آج کی مجلس بہرحال آواز جس طرح سے نکل رہی ہے معلوم نہیں کہ پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے سب تک. اس کے لیے میں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو سرنامے کے طور پر آپ کے سامنے نقل کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ہمارا اور آپ کا چوتھا امام اپنے چچا کی ایک فضیلت بیان کر رہا ہے، اور وہ یہ کہ انا للعباس علیہ السلام، عباس علیہ السلام کے لیے منزلتاً ایک منزلت ہے. کہاں ہے منزلت؟ لوگوں کے درمیان، مومنین کے درمیان، فرشتوں کے درمیان، انبیاء کے درمیان، مرسلین کے درمیان نہیں. عند اللہ،
مولا عباس کی جو منزلت امام بتا رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک ہے. اِنَّ لِلْعَبَّاسِ مَنزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ، عباس کی ایک منزلت ہے اللہ کے نزدیک. اس منزلت کے سبب یغبطہ، رشک کریں گے ابو الفضل العباس پر. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. کون؟ جمیع الشہداء، تمام شہداء. دیکھیں کلام امام کا ہے، اور جب امام کلام کرتا ہے تو وہ کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا کہ ہم اس میں کوئی شیخ نکال سکیں. امام نے کہا ہے جمیع الشہداء، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی ایک شہید بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو جناب عباس کی اس منزلت پر رشک نہ کرے. کوئی ایک شہید بھی ایسا نہیں ہوگا، چاہے وہ زمانہ رسول کا سید الشہداء ہو اور چاہے خود مولا عباس کے زمانے کے سید الشہداء ہوں. بہت بڑھ کر میں نے بات کہی ہے، لیکن پشت پر تائید کے لیے خود امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ تمام شہداء مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کی اس منزلت پر رشک کریں گے. رشک کیا ہوتا ہے؟ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر دوں، ایک چیز ہوتی ہے فخر، اور فخر کے مقابلے میں دوسری چیز ہوتی ہے رشک. فخر میں پہلو اچھائی والا پایا جاتا ہے، خوش ہو کر لوگ فخر کرتے ہیں. رشک کیا ہوتا ہے؟ کہا بچوں کے لیے ہے بات تو مثال دے دوں کہ کمپٹیشن تھا، پرفارمنس ہماری بھی بڑی اچھی تھی، لیکن ہم سے ہمارے ہی کلاس فیلو نے ہم پر بازی مار لی اور پہلا انعام اس کو مل گیا. اب یہاں جو کیفیت ہمارے دل کی ہوگی وہ فخر والی نہیں ہوگی، وہ ہے رشک کہ کام ہم نے بھی ویسے ہی کیا تھا لیکن نتیجہ انعام اس کو مل گیا. تو عزیزان گرامی، اب یہ امام فرمانا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ میں نہیں کہہ سکتا. منزلت وہاں بھی عصمت کی ہے، انبیاء ہوں، انبیاء میں شہداء ہوں، اولیاء میں شہداء ہوں، وہ سب جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام پر رشک کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب عباس نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے اپنی حیات میں کہ جس کی مثال نہیں ملتی. اور کیا ہوگا؟ یہ تو قیامت کی بات کی ہے امام نے. یہی چوتھے امام علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ میرے چچا عباس کو پروردگار دو عالم ان کے کٹے ہوئے دونوں بازوؤں کے بدلے 2 پر عطا کرے گا، جیسے اللہ نے جناب جعفر کو 2 پر عطا کیے اور وہ جنت میں ان پروں کی ذریعے سے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، ویسے ہی میرے چچا کو پروردگار دو عالم نے 2 پر عطا کیے ہیں. مماثلت کیا ہے دونوں میں؟ مماثلت یہ ہے کہ ایک جنگ موتا کا پرچمدار ہے، ایک جنگ موتا کا علمبردار ہے، ایک کربلا کا علمبردار ہے. وہاں بھی دونوں ہاتھ کٹے ہیں، اور شان یہ ہے ہاتھ کٹنے کی، پہلے بایاں ہاتھ کٹا پھر دایاں ہاتھ کٹا، لیکن جناب جعفر نے بھی علم کو گرنے نہیں دیا. ویسے ہی مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام جب تک قوت رہی تب تک علم خاک پر آنے نہیں دیا. یہ علمداری کے ساتھ، منصب علمداری کے ساتھ وفا کرنے کا پروردگار نے صلہ یہ دیا
کہ جن ہاتھوں کے ہوتے ہوئے تم نے پرچم اسلام کو گرنے نہیں دیا، جب وہ ہاتھ تم سے جدا ہو گئے تو قدرت تم کو اپنی قدرت سے بالوں پر عطا کرے گی، اور ان بالوں پر کے ذریعے سے تم پوری جنت میں پرواز کرو گے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و علی محمد۔ یہ ہے مقام جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مولائے کائنات کے فرزند ہیں، امام حسن امام حسین کے بھائی ہیں، ان کی فضیلت ہم جیسے لوگ بیان نہیں کر سکتے، لیکن دو چار باتیں آپ کے سامنے اس مجلس میں عرض کرنی ہیں۔ جب بھی ہم فضائل بیان کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہم دوسروں کے شعر نقل کرتے ہیں، دوسروں کے شعر نقل کرتے ہیں، اور ہم اس میں فخر سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، ہمارے مسلک کا نہیں ہے۔ مثلا علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر، یہ تو پیغمبر کی حدیث ہے جسے شعر کی شکل میں ڈھال کر نقل کیا جاتا تھا۔ بنی امیہ اور بنی عباس بہت پریشان ہوئے کہ ہر طرف علی کے فضائل کا چرچا ہے، کیسے روکا جائے؟ بلایا ایک کو، اپنے وقت کا امام بھی ہے، فقیہ بھی ہے، ایک جم غفیر ہے جو اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا ہے، ادیب ہے، شاعر بھی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہ ذمہ داری مجھے سونپ رہے ہیں تو میں ایک رباعی کہتا ہوں، اس رباعی کو لوگوں کے درمیان عام کر دو، لوگ اس رباعی کو گنگنائیں گے اور علی کی فضیلتوں کو بھول جائیں گے۔ کیا ہے وہ رباعی؟ دیکھیے یہ ہماری، اب میں کن الفاظ سے اپنے تاثرات کا اظہار کروں، مجبوری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علی کے حق میں جو بول رہا ہے وہ علی والا ہے، یہ ہماری مجبوری ہے، ہم حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بنی امیہ کے دور سے ہے، بنی امیہ کے اور بنی عباس کے دور سے ہے۔ جو قصہ بیان کر رہا ہوں وہ اسی سلسلے سے کا قصہ ہے۔ پریشان ہے حکومت کہ ہر طرف علی کے فضائل سنائے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، اپنی ٹکڑوں پر پلنے والے کسی عالم کو بلایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ کوئی ترکیب نکالو کہ لوگ علی کے فضائل بیان نہ کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک رباعی کا کہہ رہا ہوں، اس رباعی کو پبلک میں اتنا عام کر دو کہ ہر وقت اسی کو گنگناتے رہیں، ان 4 مصروں میں الجھ کے رہ جائیں گے، علی کی دوسری فضیلتوں کی طرف ذہن نہیں جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ علی حبہ الجنہ۔ بہت وجد میں آتے ہیں جب ہم سنتے ہیں کہ امام شافعی نے یہ کہا۔ کہا کیوں؟ کہا کیوں؟ علی حبہ الجنہ۔ آگے جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہ یہ رباعی قسیم النار والجنہ، وسیع مصطفیٰ حقا قسیم النار والجنہ۔ اب یہ رباعی کہہ کے، ایک مصرع یاد نہیں آ رہا اس وقت، اس نے بادشاہ کو دے دی اور بادشاہ نے اس کو پورے معاشرے میں عام کروا دیا، لیکن یہ کہا کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ علی کے فضائل اتنی کثرت سے بیان ہوتے ہیں، اس کو روکنے کا کوئی طریقہ نکالو۔
تو مسکرا کر کہتا ہے کہ اس میں میں نے جتنے بھی فضائل علی کے ہیں سب کو 4 مصروں میں سمیٹ دیا ہے. اب یہ 4 ہی مصرے لوگ گنگنائیں گے، باقی دھیرے دھیرے علی کی فضیلت میں رسول کے بڑے بڑے جملے بھول جائیں گے. یہ 4 مصرے ان کی تخلیق کی غرض یہ تھی. ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ اتنا خوش عقیدہ تھا، اتنا محبت کرتا تھا امام سے. محبت میں نہیں، عداوت میں. دیکھیے کبھی کبھی فضائل عداوت میں بھی پڑھے جاتے ہیں، عداوت میں بھی پڑھے جاتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ عربی کا شعر سنایا میں نے، اب فارسی کا سنا دوں. فارسی کا سنیے. دین است حسین، دی پناہ است حسین. کس کا ہے؟ آپ کے ذہنوں میں پوری ربائی یہ بھی بہت مشہور ہے، اور بہت شد و مت سے ہمارے ذاکرین و خطبہ اس کو پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کہا. دیکھیے شاعری کی صنف میں ایک جہاں بہت سے عیوب ہیں وہاں ایک عیب ہے چوری، خیال کا چرانا، الفاظ کا چرا لینا، کسی کے مضمون کا چرا لینا، یہ چوری. اور شعراء نے، استاد شعراء نے اس کو قبیح قرار دیا ہے اور اس کی بہت مذمت کی ہے. اصول شاعری پر لکھی جانے والی مستقل کتابوں میں باقاعدہ ایک چیپٹر اس کا بھی ہوتا ہے. شعراء تشریف فرما ہے، میری بات کی تائید کریں گے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بات کہاں سے شروع کی تھی اور کہاں تک آ گئے. یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے بتایا نہیں کہ یہ خیال آیا کہاں سے. یہ خواجہ اجمیری امام حسین کو دین کہہ رہے ہیں، کیا ان کے دماغ کی خود پیداوار ہے؟ کیا ان کا دماغ اتنا بلند ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام کو دین کہیں؟ نہیں، یہ آقا ابو الفضل العباس علیہ السلام کی فکر کا صدقہ ہے. جب ہاتھ کٹا تو فرمایا قطعتم یمینی واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، انی احامی ابدا عن دینی. خدا کی قسم تم نے میرا داہنا ہاتھ کاٹ دیا اور یہ سمجھتے ہو کہ میں دین کی حمایت سے پھر جاؤں گا، تو جب تک میں زندہ رہوں گا دین کی حمایت کرتا رہوں گا. اب مجھ سے میرا سوال ہے، آپ سے یہ بتائیے کہ کربلا کے میدان میں آقا ابو الفضل العباس کس کی حمایت فرما رہے تھے؟ کس کی حمایت فرما رہے تھے؟ جواب یہی ملے گا، آقا حسین کی حمایت فرما رہے تھے. یہ فکر آج ان کے نام وقف کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. حقیقت میں یہ فکر میرے آقا اور مولا ابو الفضل العباس کی ہے، جنہوں نے کربلا کے میدان میں حسین علیہ السلام کو دین بنا کر پیش کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. مولا عباس نے پہلی مرتبہ امام حسین کو دین کربلا کے میدان میں کہا، لیکن چونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. مولا عباس کے رجز کل عرض کیا تھا کہ خوبصورتی کربلا کی خطبوں میں ہے، رجز میں ہے، دعاؤں میں ہے. رجز پڑھیں تو پتہ چلے کہ مولا عباس علیہ السلام کی نظر میں وجود امام حسین علیہ السلام دین ہے، دین. آج ہم یہ کہتے ہیں خواجہ اجمیری نے دین کہہ دیا امام حسین کو، اتنا بڑھ کر کہا کہ شاید کوئی شیعہ بھی اتنا نہیں سوچ سکتا کہ امام حسین کو دین کہہ دے. تو عزیزان گرامی فکر کس کی ہے؟ مولا عباس کی. یہ وہاں سے لے کر آئے، وہاں سے لے کر آئے. تو بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ مولا عباس علیہ السلام جہاں شجاعت میں یگانہ روزگار ہیں، جہاں فقاہت میں یگانہ روزگار ہیں، جہاں
عقیدے میں یگانہ روزگار ہیں، وہیں اگر میں یہ کہوں کہ ادب میں بھی یگانہ روزگار ہیں۔ ادب، جب لفظ ادب بولا جاتا ہے تو پھر دو ادب ذہن میں آتے ہیں، ایک وہ ادب جو بڑوں کے سامنے جس کا اظہار چھوٹے کرتے ہیں وہ ادب، اور ایک ادب وہ جس کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، کلچر سے ہوتا ہے، لٹریچر سے ہوتا ہے، جسے ہم انگریزی میں لٹریچر کہتے ہیں۔ دونوں اعتبار سے مولا عباس علیہ الصلاۃ والسلام یگانہ روزگار ہیں۔ اگر ادب دیکھنا ہے تو ولادت کے بعد سے دیکھ لیجئے کہ اگر ماں نے کہہ دیا کہ بیٹا سر اٹھا کر آقا زادوں اور آقا زادی کو دیکھنا نہیں ہے، تو زندگی کا کوئی ایک لمحہ کسی مورخ نے نہیں لکھا کہ مولا عباس نے سر اٹھا کر امام حسین سے بات کی ہو، کہیں نہیں ملتا۔ اور اگر ادب کی بات کی جائے، اتنا بہترین متکلم ہونے کے باوجود، ادب جو بڑوں کے سامنے جس کا اظہار کیا جاتا ہے، اتنا قادر الکلام متکلم ہونے کے باوجود مولا عباس کی زندگی کا کوئی ایک خطبہ بھی مجھے کم از کم نہیں ملا۔ آپ کو ملا ہو، آپ نے کہیں سنا ہو تو مجھے بتائیں کہ مولا حسین کی زندگی میں، مولا حسن کی زندگی میں، مولا علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں آقا ابو الفضل العباس نے کوئی خطبہ ایراد فرمایا ہو، کوئی خطبہ دیا ہو؟ کوئی خطبہ نہیں دیا۔ ادب ملحوظ خاطر تھا کہ بابا موجود ہیں میں ان کے سامنے بولوں، بھائی حسن موجود ہیں میں ان کے سامنے بولوں، بھائی حسین موجود ہیں میں ان کے سامنے لب کھولوں۔ کوئی خطبہ نہیں ملتا۔ یہ ہے ادب۔ اور اگر میں نے کہا کہ بہترین متکلم، جب بولنے کا موقع آیا کربلا میں بولے، کبھی اشعار کے ذریعے سے بولے، کبھی خطبے کے ذریعے سے بولے، لیکن کہاں بولے؟ امام کے سامنے نہیں، اصحاب کے مجمع میں۔ اور ایسا بولے کہ بوڑھی ہڈیوں میں جوانی جیسی طاقت مولا عباس کے کلمات سن کے آ گئی۔ مولا عباس کی دہن سے نکلے ہوئے کلمات کو سن کر بوڑھی ہڈیوں میں جوانی جیسی طاقت آ گئی۔ اب حبیب بھی تیار ہیں شہید ہونے کے لیے، مسلم ابن اوسجہ بھی تیار ہیں شہید ہونے کے لیے۔ تو عزیزان محترم، میں بات اتنی سی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑا جاگ کر ہوش مندی کے ساتھ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے معاملے میں فیصلے کرنے چاہیے۔ صوفیت ہمیشہ سے اہل بیت کی دشمن رہی ہے۔ بات شروع کی وہاں سے، علی حبہ الجنہ۔ صوفیہ کے مسلک کا ایک امام، اس کا یہ کارنامہ تھا کہ اس نے شعر کہے اس لیے کہ علی کے فضائل سے لوگ رکیں۔ دوسرا شعر فارسی میں سنایا، فکر ان کی نہیں، مولا عباس علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور انہوں نے اپنے انداز میں شعر کہا اور ہم نے یہ سمجھا کہ انہی کی فکر ہے۔ آج بھی ہمارے ہی خطیبوں اور ذاکروں کے مسودے یاد کر کے لوگ منبر پر آ کر فضائل بیان کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کی اپنی کاوش ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کی اپنی کاوش ہے، یہ خود سے کوشش کر رہے ہیں، یہ خود عقیدت رکھتے ہیں، اور یہ خود فضائل کے لولو و مرجان تاریخ کے سمندر سے نکال کر لا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی۔ اگر ہم ان کی بزرگوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ان کے بزرگوں نے تو قطعی طور پر حرام قرار دیا ہے۔ امام غزالی نام سنا ہوا ہوگا، صاحب کتاب احیاء العلوم کیمیائے سعادت،
وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا بیان کرنا حرام ہے۔ امام غزالی کیا کہہ رہے ہیں؟ امام حسین کے مصائب کا بیان کرنا حرام ہے۔ اب جو بھی یہ منبر حسین کسی غزالی کے ماننے والے کو دے تو میری اتنی گزارش ہے اس سے کہ پہلے وہ غزالی کے سلسلے میں منبر پر آنے والے کا عقیدہ پوچھ لے، کیونکہ اگر اسے خیال نہیں ہے تو آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکیوں میں تو ساتھ دو، برائی میں ساتھ نہ دو۔ اب چونکہ ان کے عقیدے کے مطابق مصائب امام حسین علیہ السلام کا بیان کرنا حرام ہے، حرام ہے تو برائی ہے، برائی ہے تو اگر آپ کسی امام غزالی کے پیروکار کو یہاں بلا کر اس سے مصائب امام حسین سننا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے مخالف ہیں، آپ اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ اگر آپ بلا رہے ہیں کسی ایسے کو جو غزالی سے عقیدت رکھتا ہے اور وہ خود اس لیے نہیں اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا کہ ہمارے یہاں تو یہ جائز نہیں ہے، تو کم سے کم آپ اس سے پوچھ لیجئے پہلے کہ امام غزالی کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کے نظریات سے اتفاق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ اگر وہ کہے کہ ہاں ہم اتفاق رکھتے ہیں تو ہاتھوں کو جوڑ لیجئے، بھائی آپ اس حرام کام کو انجام نہ دیجئے، آپ اپنے گھر میں بیٹھیے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ ہم ان سے عقیدت نہیں رکھتے، ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، تو کہیے بسم اللہ۔ تو عزیزان گرامی، یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ حرام ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جب کربلا بیان ہوگی، جب کربلا بیان ہوگی تو حقیقتیں کھلیں گی۔ جب کربلا کی مصیبت بیان ہوگی تو لوگ اس جستجو میں ہوں گے کہ یہ مصیبت ڈھائی کس نے، نام آئے گا یزید کا۔ جب یزید تک پہنچیں گے تو یزید کے باپ تک پہنچیں گے، جب یزید کے باپ تک پہنچیں گے تو سلسلہ اور تانے بانے وہاں ملیں گے کہ کوفہ وجود میں آ رہا ہے، اور اس نئے وجود میں آنے والے کوفے کا گورنر کسی کو بنایا جا رہا ہے۔ اب وہ جو گورنر بن رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے، یہ بھی راز کھلے گا۔ اس لیے پہلی ہی منزل میں کہہ دو حرام ہے، کہہ دو کہ واقعہ کربلا کا بیان کرنا ہی حرام ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن واقعہ کربلا چھپ نہیں سکتا، چھپ اس لیے نہیں سکتا کہ کل میں نے خطبہ بی بی زینب کا ایک لفظ سنایا تھا آپ کو کہ جب وہ اپنے حسب نسب پر اور اپنی کارگزاریوں پر فخر کر رہا تھا تب بی بی نے یہی کہا کہ تم غلام زادے ہو، کچھ نہیں کہا۔ دوسری جگہ پھر گویا ہوا کہ ہم تمہارے ذکر کو اللہ نے مٹا دیا، تمہارا نام و نشان ختم ہو گیا۔ تو بی بی نے کیا کہا کہ اللہ تمہارے ذکر کو مٹائے گا، ہمارا ذکر باقی رہے گا۔ آج بی بی کا ایک ایک حرف صحیح ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یزید کا نام لینے والا کھلے مجمع میں کوئی نہیں، لیکن آقا حسین، بی بی زینب، مولا عباس اور کربلا کے 72 شہیدوں کا فرش ماتم ہر گھر میں بچھا ہوا نظر آ رہا ہے، ہر گھر میں بچھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، کچھ باتیں کبھی کبھی
ایسی نظر سے گزرتی ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ اس کو آپ تک پہنچا دیا جائے تاکہ آپ اس سے اویئر رہیں۔ البتہ مجلس کا نقشہ بدل جاتا ہے، وہ اسٹرکچر جو مجلس کا ہوتا ہے وہ بگڑ ضرور جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں پہنچانا بہت ضروری ہے۔ ذکر ہو رہا ہے مولا عباس علیہ السلام کا، ادب مولائے متقیان سے سیکھا ہے۔ جیسے ادب رسول اسلام کا علی مرتضیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، ویسے ہی ادب جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام امام حسن، امام حسین اور شہزادیوں کے سامنے فرماتے تھے۔ اطاعت جو دوسری خاص پہچان ہے مولا عباس علیہ السلام کی، اطاعت، ورنہ اتنا لہیم شہیم، اتنا قوی، دیکھیں متضاد چیزیں جمع ہیں جناب عباس میں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو شجاع ہوتا ہے وہ فقیہ نہیں ہوتا، جو فقیہ ہوتا ہے وہ شجاع نہیں ہوتا، وہ ادیب نہیں ہوتا، جو شجاع ہوتا ہے وہ صابر نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ لڑکے جم جانے لگتے ہیں، اپنی جسم کو بنا لیا انہوں نے، تو پھر مجال ہے کہ کوئی ذرا سی کوہنی ان کو لگا دے، وہ فوراً اپنے دکھانے لگتے ہیں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو جہاں شجاعت آتی ہے وہاں پھر صبر رخصت ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اسلامی روایات میں وہی شجاعت قابل تعریف ہے جو صبر کی لگام کے ساتھ کنٹرول کر لی جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، صبر کی لگام کے ساتھ کنٹرول کر لی جائے۔ تو عزیزان گرامی، جہاں شجاعت ہے، جہاں فقاہت ہے، جہاں ادب ہے، جہاں صبر بھی ہے جناب عباس کے ہاں، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہیں۔ شجاعت اتنی ہے کہ اگر نظروں کو لشکر کی طرف اٹھا دیں تو لشکر میں اتنی مجال نہیں کہ ایک قدم آگے بڑھ جائے، اپنی تلوار سے ایک زمین پر خط کھینچ دیں تو لشکر میں اتنی مجال نہیں کہ اس خط کو پار کر جائے، لیکن وہاں اطاعت کتنی ہے کہ اگر آ کے کہہ دیا جائے کہ عباس زینب بلا رہی ہیں تو فوراً اسی وقت میدان چھوڑ کر خیمے میں، ہم اور آپ ہوتے تو شاید یہ کہتے کہ بس 2 منٹ کا کام ہے، ابھی نپٹا کے آتے ہیں۔ مولا عباس کے لیے 2 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں تھا، لیکن جیسے ہی شہزادی کا حکم سنا فوراً واپس بتایا کہ دیکھو ایک غلام کو کیسا ہونا چاہیے۔ پہنچ گئے شہزادی کی خدمت میں۔ شہزادی نے پوچھا کہ اے عباس، سنا ہے آج تم کو جلال آ گیا؟ کہاں بی بی، میری زندگی میں ایسے کلمات کہ میرے بھیا ابھی تمہاری جنگ کا موقع نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی، تمام کی میں نے آپ کی زحمت۔ 12ویں محرم آج کا دن وہ ہے کہ جس کے لیے صاحبان مقاتل نے لکھا کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام باعجاز کربلا تشریف لائے اور شہیدان کرب و بلا کے بے گور و کفن لاشوں کو دفن کیا۔ بنی اسد سے وصیت کر کے گئے تھے امام، زمین خرید لی تھی، خریدنے کے بعد ہبہ کر دی تھی، اور ان سے کہا تھا کہ دیکھو ہمیں کوئی دفن نہیں کرے گا، ہم رسول کے نواسے ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، لیکن ہمیں کوئی دفن نہیں کرے گا۔ جب لشکر یہاں سے دور چلا جائے تو آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہماری لاشوں پر ڈال دینا۔ مردوں سے یہ وصیت کی،
پھر کہا تم جاؤ اپنی خواتین کو بھیج دو. خواتین آئیں, خواتین سے وصیت کی کہ اگر تمہارے مرد خوف کی وجہ سے نہ آئیں تو تم آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جسموں پر ڈال دینا. خواتین کو بھیجا اور کہا بچوں کو بھیج دینا. بچے آئے, بچوں سے کہا کہ اگر ماں باپ حالات کے تقاضوں کے تحت نہ آ پائیں تو تم کھیلنے کے بہانے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے بے غسل و کفن لاشوں کے اوپر ڈال دینا. ہاں عزیزان گرامی, روایت کہتی ہے کہ بنی اسد 12ویں محرم کو امام کی اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے پہنچے, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سی لاش کس کی ہے, اس لیے کہ پہچان لاش کی سر کے ذریعے سے ہوتی ہے اور کسی لاش پر سر موجود نہیں تھا. ناگہاں دیکھا کہ کوئی گھڑ سوار تشریف لا رہے ہیں, امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام. روایت کا فقرہ ہے کہ امام نے بنی اسد کی رہنمائی کی اور ایک ایک لاش کو سپرد لحد کیا. جب امام دوسروں کی لاش کو سپرد لحد کر رہے تھے تبھی بنی اسد کے کچھ افراد نے آ کر کہا کہ مولا فرات کے کنارے ایک لاش ہے, فرات کے کنارے ایک لاش ہے جس سے ایک عجیب سا نور ساطع ہو رہا ہے. امام نے فرمایا کہ ہاں وہ میرے چچا عباس کی لاش ہے, میرے چچا عباس کی لاش ہے. ایک مرتبہ بنی اسد نے حیرت سے پوچھا کہ مولا ہم نے تو سنا تھا کہ آقا ابو الفضل العباس بہت لمبے چوڑے تھے, بہت لحیم شہیم تھے, لیکن ان کی لاش کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ کسی بچے کی لاش ہے. بس امام آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے مصائب عباس بیان کرتے ہیں کہ چاہنے والوں, جب میرا چچا گھوڑے سے زمین پہ آیا تو ظالموں نے اپنی تلواروں سے میرے چچا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اسی لیے میرے چچا کی لاش ایک بچے کی لاش کے مانند لگ رہی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِلَٰهِي بِحَقِّ زَهْرَاءَ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آمین یا رب العالمین. ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ. ماتم حسین.